انفسکم، اپنی جانیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ اب جان سے مراد کیا ہے؟ ابھی میں نے کہہ دیا کہ نسانا سے مراد سیدہ فاطمہ کی ذات، اب نانا سے مراد حسن و حسین کی ذات۔ اب تیسرا پارٹ، تیسرا درجہ فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نبی اگر چاہتے تو کہتے کہ میں میری خود کی جان کے ساتھ آیا، لیکن نبی نے جان کی جب بات آئی تو کہا میرا علی کہاں پر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا نبی تصور کرتے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں ارے نبی کی کوئی جان ہے تو علی نام ہے، نبی کی جان کا نام علی ہے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ علی کون؟ علی کون ہے؟ یہ علی، علی کون ہے؟ یہ علی میرے آقا سید عالم نے ارشاد فرمایا العلی منک وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ ہر کسی کی پشت الگ ہوگی، ہر کسی کی شاخیں الگ ہوگی، لیکن میں اور علی ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ اور سرکار نے یہاں تک ہی نہیں، شان حیدری میں فرمایا کہ میں اور علی اس وقت بھی ایک نور کی شکل میں تھے جب آدم بننے سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور میں جمع ہو گئے تھے۔ ریاض النظارہ کی حدیث ہے کہ سرکار نے کہا کہ آدم کی ولادت سے، آدم کے مجسمہ خاکی کو تیار کرنے سے 14,000 سال پہلے علی اور میں ایک نور کی شکل میں تھے۔ تو یہ شان علی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی 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 کرنا رافضیت کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا مشاہدہ کیا جائے، آقا کی اگر سیرت کو پڑھی جائے تو نبی جب صبح اٹھتے تو علی کہتے، جب شام سوتے تو علی کہتے۔ یہ شان علی۔ میرے آقا مولا کائنات سے اتنی محبت کرتے کہ شاید ہی کسی نے محبت کی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا علی اس ذات کا نام ہے جسے میرے آقا نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب یہ سوچنا پڑے گا، اندازہ لگاؤ اے عاشقوں، فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیا میرے آقا سے بھی بڑھ کر کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم جنہیں اولیاء نے کہہ دیا بعدس خدا بزرگتی قصہ مختصر، یا رسول اللہ اگر خدا کے بعد کوئی ذات افضلیت والی ہے تو محمد اے آقا تمہاری ذات ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو پتہ چلا صدیق اکبر کے مولا بھی علی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا بھی علی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا بھی علی ہے، اور خدا کی قسم ساری امت کے مولا بھی علی ہے۔ آقا نے کہا جو لوگ میری تصدیق کرتے ہیں، جو لوگ مجھے رسول مانتے ہیں، انہیں ماننا پڑے گا جو مجھ کو مانتا ہے وہ علی کو مانے، اور جو علی کو نہیں مانتا وہ مجھے نہ مانے۔ یہ شان علی۔ اب کئی حضرات علی سے دور، علی سے دور، یہ علی ہے کیا؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارک باب الفضائل اہل بیت، آقا نے کہا یا علی حبک ایمان و بغض النفاق، اے علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تجھ سے بغض کا نام منافقت ہے۔ تو یہ شان علی۔ جب یہ علی کی ولادت، یہ جلسہ ولادت علی کا ہے، مولا کائنات کی ولادت کا جلسہ ہے، اور قربان جائیے جلسے کے عنوان بھی ملا تو دادا کا بھی ملا اور پوترے کا بھی ملا۔
جشن ولادت مولا کائنات کے ساتھ فیضان سرکار غریب نواز بھی لے لیا گیا. تو پتا کیا چلا؟ ارے ہم غریب نواز سے علی کو پا چکے ہیں. سرکار غریب نواز کی شکل میں ہمیں مولا کائنات کے جلوے نظر آ چکے ہیں. تو عرض کر رہا تھا جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ طواف حرم کر رہی تھی. اتنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوئی، پریشانی کا حال ہے. آواز آئی، کعبے کی دیواریں شق ہو گئی، مولا کی ولادت ہوئی. ساری کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مہدی تک کسی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی سوائے مولا کائنات کے. اب اس مسئلے پر احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ علی کی ولادت مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، مکے کے کوئی گھر میں بھی ہو سکتی تھی، اور کہیں اور بھی ہو سکتی تھی. آپ کہتے ہیں کہ علی ایمان کا کعبہ ہے اور کعبہ اسلام کا کعبہ ہے. یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ ہمیں اسلام کے کعبہ سے ایمان کا کعبہ مل گیا. تو علی کی ولادت کعبے میں ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو منشاء الہیہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. جب علی کی ولادت ہوئی، ماحول پر نور ہے، ولادت علی ہوئی، پر نور ماحول سج گیا، سب لوگ اکٹھا ہو گئے. سارا کا سارا بنو ہاشم کعبے کے ارد گرد جھوم رہے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، نور نظر پیدا ہوا ہے. اب سب علی کو دیکھ رہے ہیں. اتیبہ جب گود میں لیتا ہے تو علی کو دیکھتا ہے، شیبہ لیتا ہے علی کو دیکھتا ہے، ابو لہب لیتا ہے علی کو دیکھتا ہے، حنانہ دیکھتا ہے علی کو دیکھتا ہے، ولید بن مغیرہ دیکھتا ہے علی کو دیکھتا ہے. سب لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں. ارے ماجرا سمجھ میں نہیں آتا. Utbah bin Wa'ad is seeing to Ali, Shayba is seeing to Ali, all are the seeing to Ali, but Ali is not seeing to anyone. What is the question? Reason? یہ reason کیا ہے؟ اتبا بھی دیکھتا ہے علی کو، شیبہ بھی دیکھتا ہے علی کو، ابو جہل بھی دیکھتا ہے علی کو، گود میں لے کر جھومتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹے آنکھ تو کھول دو. علی آنکھ نہیں کھولتے. اب علی کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. کہاں پر ہوئی؟ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. میرے آقا نے کہا نظر تو کعبۃ العبادت، کعبے کا دیکھنا عبادت ہے. میں نے کہا کہ اے مولا کائنات، اے صاحب ذوالفقار، اے حیدر کرار، آپ کعبے میں پیدا ہو گئے، کعبے کو تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ کعبے میں علی پیدا ہوئے، علی نے کعبے میں کعبے کو نہیں دیکھا. اب انتظار تھا علی کو اس ذات کا، اس شخصیت کا جس کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو بھی پیدا کیا. سب نے علی کو دیکھا، علی کی آنکھ بند ہے. لوگ سوچنے لگے کہ شاید یہ لڑکا اندھا پیدا ہوا ہے. لوگوں کی عقل دنگ ہو گئی تھی کہ ابو طالب کے گھر کا لڑکا آنکھ نہیں کھولتا. جب کسی نے آ کر کہا کہ اے محمد ربی، آپ کے پیارے چچا خواجہ ابو طالب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو نبی کریم اپنی چادر کو سمیٹ کر کعبے کی طرف گئے. اب وہ ذات جا رہی تھی جن کا قدم کہیں پر اگر پڑ جائے تو آیت نازل ہو جائے، لا اقسم بہذا البلد. میرے آقا کعبے کے ارد گرد ہجوم جمع ہوا ہے. پوچھا کہ اے میرے چچا جان، میں آپ کے لختے جگر کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند گھنٹے کے ہیں،
چھوٹے سے لڑکے ہیں نبی کریم کی گود میں دے دیا. اب یہاں سے مسئلہ، جب نبی نے علی کو گود میں لیا، یوں تو علی کو کئیوں نے گود میں لیا تھا، علی نے آنکھ نہیں کھولی. جب نبی نے علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھ کھول دی اور نبی کے چہرے کو دیکھ لیا. سب نے دیکھا تھا. سب نے علی کو گود میں لے کر دیکھا، علی نے کسی کو نہیں دیکھا. جب نبی نے علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھ کھول کر دیدار مصطفیٰ کر لیا. اے علی، تم نے نبی کا دیدار کیوں کیا؟ کعبے کا بھی دیدار کر سکتے تھے. علی نے کہا کہ میں نے نبی کا دیدار اس لیے کیا. جب موسیٰ نے کہا ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. آقا نے کہا، صحابہ نے پوچھا کہ یا سید ابرار، کیا خدا کو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے؟ تو نبی کریم میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اشارہ مل گیا. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، علی پیدا ہوئے اللہ کے مہینے میں، اور علی نے جب دیکھا تو خدا کے چہرے کو دیکھا. علی کے دیدار کے قربان جائیں. علی کی آنکھ کھلی تو دنیا کی آرائش کو نہیں دیکھا، دنیا کی خشیات کو نہیں دیکھا، علی نے دنیا کی لذات کو نہیں دیکھا. علی نے جب دیکھا تو محمد کے نور کو دیکھا. اب مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جس کی گھٹی میں جو ڈالا جائے وہی بولے گا. اب جس کی گھٹی جیسی پڑی وہی بولے گا. اب کسی کا باپ اگر چور ہے، اب وہ اپنے بچے کو تربیت دیتا ہے تو بچہ بھی چور کہلاتا ہے. کوئی اگر ایماندار ہے، ایماندار اپنے بیٹے کو صحیح توفیق پر چلائے تو بیٹا بھی ایماندار کہلاتا ہے. تو الغرض جب باپ خواجہ غیاث الدین ہوتے ہیں تو بیٹے معین الدین اجمیری ہوتے ہیں. جب باپ ابو صالح ہوتے ہیں تو بیٹے غوث الاعظم ہوتے ہیں. جب باپ علی ہوتے ہیں تو بیٹے حسن ہوتے ہیں. جب باپ عبداللہ ہوتے ہیں تو بیٹے محمد رسول اللہ ہوتے ہیں. کہ جس کی گھٹی جیسی پڑے وہ وہی بات بولے گا. اب علی نبی کو دیکھے، اب علی کے لب نبی کو دیکھ رہے ہیں، علی کی آنکھ نبی کو دیکھ رہی ہے. نبی نے اپنی زبان باہر نکالی اور علی کے منہ میں دے دی. علی نبی کی زبان کو چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں، حتیٰ کہ سیراب ہو گئے. یہ شان حیدری اور اسلام یہاں پر جو آیا اور ساری کائنات میں اگر نبی کریم کا پرچم ہر سو لہرایا تو یہ صدقہ ہے مولا کائنات کا. نبی نے کہا کوہ صفا پر ٹھہر کر کہ اے لوگوں مانو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے یہ اقرار کرو. لوگوں نے تصدیق نہیں کی، لوگوں نے جھٹلا دیا، کہا کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، ہم نہیں مانتے. لیکن ایک ذات جس کی عمر شریف 7 سال کی ہے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، وہ علی کی ذات تھی. کہا کہ یا رسول اللہ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. نبی نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، تمہاری عمر بہت کم ہے. نبی نے پھر کہا کہ مجھے نبی مانو. سب خاموش. علی کا ہاتھ اٹھا،
کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ علی تمہاری عمر کم ہے، خاموش ہو جاؤ۔ پھر نبی نے اعلان کیا کہ مجھے نبی مانو۔ توجہ فرمائے، علی نے پھر ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یا رسول اللہ میں تہہ دل سے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو نبی نے کہا کہ اے علی تمہاری عمر کم ہے۔ تو علی نے جواب دیا یا رسول اللہ واقعی میری عمر کم ہے، آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں یا سیدی کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا اور اپنے سارے گھرانے کو آپ کے دین پر قربان کر دوں گا۔ جب علی نے وعدہ کر لیا تھا، علی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے دین کی تصدیق کرتا ہوں اور میری جان بھی نچھاور کرتا ہوں، میری آل ابا کو بھی آپ کے دین پر قربان کرتا ہوں۔ علی نے وہ وعدے کو نبھا دیا۔ میدان کربلا ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا بلکہ علی کا لخت جگر کربلا کی تبدیل ریت کے تشنا دہن پڑتا ہے۔ اور اس دین کو جب بھی ضرورت پڑی تو علی کے خون نے اس دین میں جان ڈال دی۔ روایات کا مطالعہ کرے کہ جب بدبختوں نے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی، اسلام میں حرام کو حلال کہنے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت اللہ مولانا سید محمد علی ہاشمی صاحب قبلہ مبشر پاشا تشریف لانے والے ہیں۔ آپ یہیں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس دین کو جب بھی آزمائشوں نے گھیرا تو اس دین کے پاسبان کوئی اور نہیں بنے بلکہ میرے آقا سید عالم کے نواسے بنے۔ جب پلید نے، بدبخت یزید نے اس دین کو ڈھانا چاہا، نبی کے کلمے کو مٹانا چاہا، اسلام میں بادشاہت کا آغاز کرنا چاہا تو کوئی نہیں اٹھا۔ اسلام کمزور ہو چکا تھا، اب اسلام کو خون کی ضرورت تھی، اسلام خون چاہتا تھا۔ اسلام وانٹس دا بلڈ، اسلام وانٹس انرجی۔ اسلام کے پاس انرجی ختم ہو گئی تھی، اب خون چاہیے تھا۔ تو خون کسی اور کا نہیں بلکہ وہ خون چاہیے تھا جو میدان بدر میں بہا تھا، جو میدان احد میں بہا تھا۔ وہ خون کہیں پر نہیں ملا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین کے پاس مل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 400 سال بیت گئے۔ جب یہودیوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، اپنے مذہب کو خوی بتا کر اسلام کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو جب پھر سے دین کو ایک شخصیت کی ضرورت تھی، اس ذات کی ضرورت تھی، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ جبھی بھی اسلام کو طاقت کی ضرورت پڑی، قوت کی ضرورت پڑی، تو اہل بیت میں سے اللہ نے چن لیا۔ ابھی بھی کوئی ایسی ذات ہو، ابھی بھی کوئی ایسی شخصیات ہو جس میں مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہو، مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہو، مرتضیٰ کے جلوے نظر آتے ہو، جس میں حسین کے جلوے نظر آتے ہو، جس میں امام جعفر کے جلوے نظر آتے ہو، وہ ذات سیدنا غوث العظم کی ذات کو چن لیا گیا۔
اس لیے کہا گیا کہ پیرانے پیر کے اس میں گرامی میں سے ایک نام محی الدین بھی ہے کہ میرے آقا محی الدین پیرانے پیر اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اور قربان جائیے اس جشن کے ہر چیز کی، ہر شے کی، ہر انسان کی اور ہر قوم کی، ہر فرقے کی ایک عید ہوتی ہے، اور عاشقوں کی عید ولادت علی ہوتی ہے۔